إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ یاسین شریف ہے، مکی صورت ہے، اس لیے اسلام کے اساسی بنیادی مضامین اس کا محور اور مرکز ہیں۔ یاسین ہی پہلی آیت ہے اور یہی اس سورت کا نام ہے۔ اس سورت کے فضائل بہت ہیں اور یہ بہت سے مفید اثرات اپنے اندر رکھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتفاق الیسار فرماتے ہیں کہ یہ قلب القرآن ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ دل نہ ہو تو آدمی نہ رہے، دل ہی انسان کے جسم کا رئیسی عضو ہے۔ صاحب روح المعانی نے امام غزالی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سورہ یاسین شریف کو حدیث میں جو قرآن کا دل کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں دل ہے کہ دل اگر درست ہے تو سب کچھ درست ہے، اور دل ہی خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ فساد قلب سے فساد جسم ہے اور صلاح قلب سے صلاح جسم ہے۔ اسی طرح سے حشر نشر، قیامت، حساب کتاب کا عقیدہ انسان کی صحت روحانی کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر آدمی حشر نشر، اللہ کے سامنے حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے تو پھر وہ توحید کو بھی مانے گا اور رسالت کو بھی مانے گا اور اپنے اعمال اور اخلاق اور عقائد کی اصلاح کرے گا۔ اور اگر اسی عقیدے میں وہ کمزور ہے تو ساری چیزیں اس کی کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو خصوصیت کے ساتھ بہت ہی بلیغ پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ اس بنا پر حدیث شریف میں اس کو قلب القرآن، قرآن مجید کا قلب اور دل کہا گیا ہے۔ یہ امام غزالی کا نقطہ ہے، اس کو بقول صاحب روح المعانی کے اس نقطے کو امام راضی نے بھی پسند کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ لیکن یہ تو نقطے ہیں، باقی کا اللہ کا بھید، اللہ کا راز کون جان سکتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے فضائل تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اور کیا کیا نقطے اور راز ہو سکتے ہیں، سربستہ جہاں تک ہمارے ذہن کی رسائی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے
کہ اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. مردوں پر پڑھنے والے جن کو جو جھانکنی کے عالم میں ہوں, تو اس سے موت کی تکلیف میں آسانی ہو جاتی ہے. یاسین شریف کے لیے تو یہ بات بہت مشہور ہے, عام طور سے لوگ جن کو توفیق برتے بھی ہیں, لیکن یہ بات سورہ رات کے لیے بھی ہے. یہ بات عام طور سے لوگوں میں شہرت نہیں رکھتی کہ مرتے وقت سورہ یاسین اور سورہ رات بھی پڑھنی چاہیے. اس سورت کا ایک نام عظیمہ بھی ہے. عظیمہ عظیم کا مؤنث ہے, یعنی بہت عظیم الشان. ایک نام اس کا معمہ بھی ہے. معمہ میں نے عام کر دینے والی, پھیلا دینے والی. یعنی یہ سورت ایسی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا تو اس کی خیر, اس کی بھلائی, اس کی برکات دنیا میں بھی اس کو عام ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کو عام ہوں گی. اس سورت کا ایک نام قاضیہ بھی ہے. قاضیہ کے معنی یہ ہے, چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی کام سے پہلے سورہ یاسین کو کرے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی. یعنی کسی کام کرنے کا ارادہ کیا, پھر اس ارادے سے سورہ یاسین شریف نیت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا فرما دیتے ہیں. اس کا نام سورہ تعفیہ بھی ہے, یعنی بلاؤں اور مصیبتوں کو دفع کرنے والی سورت. چنانچہ اس کو اگر پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھ کے پڑھے, معاملہ اپنے ایمان اور یقین کے اوپر منحصر ہے. آدمی اس درجے کا یقین, اس درجے کا ایمان رکھے گا, اسی درجے کا اس کو فائدہ حاصل ہوگا. یہ سب اور اسی طرح کی کتنی فوائد ہیں جو اس سورت سے متعلق ہیں اور جن کی بڑی تفصیل احادیث اور روایات میں آئی ہیں. اگرچہ ساری روایات قبول کا سند کے درجے کی نہیں ہیں, لیکن اتنی روایات ہیں کہ سب مل کر اس لائق ہو جاتی ہیں کہ ان پر آدمی اعتماد اور بھروسہ کرے. اور بزرگان سلف سے یہ بات چلی بھی آ رہی ہیں. چنانچہ صاحب روح المعانی نے اور امام قرطبی نے بھی یہ بات لکھی ہے, کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے. یہ میں اپنا تجربہ ہی بتلاتا ہوں کہ جب بھی ہم نے کسی مقصد کے لیے اس کو پڑھا ہے تو وہ مقصد حاصل ہوا ہے. ایک روایت بہت مشہور ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ یاسین لما قرئ لہ, لیکن یہ روایت حدیث کے طور پر مجھے نہیں ملی. میں نے ایک دفعہ بہت تلاش کیا تو یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے. ایسی زمزم کے لیے ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ, پانی آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد ملتا ہے, وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے یاسین لما قرئ لہ, جس مقصد کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں. تو اگرچہ حدیث سے الفاظ ثابت نہیں مجھے ملے ابھی تک, لیکن بہرحال جتنی روایات ہیں اور سلف کا جو طریقہ کار رہا ہے اس کی بنا پر یہ ایک حقیقت ہے جو ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ میں آپ کو بتلاتا ہوں, شاید کبھی بتلایا بھی ہو, کہ کئی سال پہلے کی بات ہے, 5-6 سال ہوئے ہوں گے. دیکھیں سعودیہ والے تو ذرا ان سب کی باتوں پر بظاہر وہ اس کی طرف بہت دھیان نہیں دیتے ہیں نا, لیکن وہیں کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک رابطہ عالم اسلامی ایک تنظیم ہے مسلمانوں کی, جس کا ہیڈ آفس مکہ مکرمہ میں ہے. اس کو اسلامی ورلڈ لیگ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. تو وہاں سے ایک میگزین نکلتی ہے, پہلے آیا کرتی تھی لیکن جب کورونا ہوا نہیں آ رہی ہے. اور وہاں بھی حالات سیاسی تبدیل ہو گئے ہیں. تو اس میں ایک واقعہ سورہ یاسین ہی شریف کے سلسلے میں سعودی عرب کے کسی یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھا تھا, اور اپنا مشاہدہ کہ کوئی مصر کے پروفیسر تھے جدہ کی کسی یونیورسٹی میں, ان کو کینسر ہو گیا. تو وہاں بہت علاج کرایا, سعودیہ میں پڑھاتے تھے, فائدہ نہیں ہوا. پھر وہ اپنے وطن مصر گئے, وہاں ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 2 مہینے کے مہمان ہیں اور اب لے جائیے ان کو, جو کچھ کہیں کھائیں پلائیے. خیر وہ لوگ چلے آئے. پھر وہاں سے وہ جدے بھی چلے آئے.
اب 2 مہینہ یا 2 سال کہا تھا، کئی سال کی بات ہوگی، لیکن پہلا 2 تھا، چاہے مہینہ رہا ہو چاہے سال رہا ہو، میرے خیال 2 مہینے ہی کہا تھا، اس لیے کہ اتنا وقفہ 2 سال کا نہیں بتاتے عام طور سے. تو چلے آئے. ان کا بیان ہے کہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہوئی تو میں تہجد پڑھتا تھا اور قرآن شریف سورہ یاسین خوب پڑھتا تھا. یعنی ایک ہی دفعہ نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا، خوب کر سے سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، رات نمازیں پڑھتا تھا اور سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا. یہی کرتا تھا میں. بس کچھ دنوں کے بعد مجھے راحت محسوس ہونے لگی اور پھر چند مہینے گزرے تو میں بہت صحت مند ہو گیا. اور پھر جب ایک مدت گزر گئی تو میں بالکل صحت مند ہو گیا. یہاں تک کہ پھر اگلے سال جب میں مصر گیا لوٹ کر اپنے وطن، اور وہاں اسی ڈاکٹر کو دکھایا جا کر کے جس نے ساری رپورٹیں دیکھی تھیں، اور اس نے کہا تھا کہ 2 مہینے کے مہمان ہیں. تو اس نے جب اب رپورٹ دیکھی اور مجھ کو دیکھا تو حیرت میں رہ گیا کہ کہاں علاج کر رہا ہے آپ نے، کیسے ہو گیا؟ تو اب تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کو، اب تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کو. ہاں، تو یہ واقعہ انہوں نے لکھا. مطلب ابھی 4-6 سال پہلے ہی کی بات ہے یہ. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا 4-7 سال پہلے، اسی وقت کی بات تھی یہ. پھر انہی نے اسی مضمون میں ایک دوسرا واقعہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ یہ تو ایک واقعہ ہوا. انہوں نے لکھا کہ ہمارے کوئی عزیز داماد تھے غالباً ان کا ایک دوست طائف میں پروفیسر تھا. میرا طائف جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے. ہم نے اس کو بتایا یہ، بات کرائی ان سے، اس نے بھی یہ عمل شروع کیا. چند مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بالکل شفا عطا کر دی، بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک مضمون کی بات ہے. ایک دوسرا مضمون غالباً اسی رسالے میں چھپا تھا کہ ایک نوجوان عورت تھی. تو عورتوں کو عام طور سے سینے میں کینسر ہو جاتا ہے. اس کو اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ پورا جیسے گھناؤنا ہو جاتا ہے نا، اس طرح پھیل گیا تھا. تو اس نے اور اس کے شوہر نے یہ رائے کی کہ چلیں عمرہ ہی کراتے ہیں. وہ بھی عرب ہی ممالک کے کہیں کے تھے. تو یہ لوگ عمرہ کرنے گئے. عمرہ کرنے گئے تو وہاں پر اس کو یہ سوچا کہ وہ پانی چھڑکنے لگی آب زمزم. پھر اس کو کچھ فائدہ محسوس ہوا تو خوب آب زمزم، پھر عورتوں نے کچھ مشورہ بھی دیا اس کو وہاں، تو خوب آب زمزم پیتی تھی اور آب زمزم ہی سے دھوتی تھی اس کو. نتیجہ وہ 15 دن میں اس کو اتنا فائدہ ہو گیا، قریب شفایاب ہونے کو ہو گئی وہ. ہاں، پھر یہی عمل کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی. تو اس لحاظ سے یہ شفا دینے والی بھی صورت ہے. یاسین لما قرئ لہ، جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی رات میں اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. صبح پڑھنے کا تو رواج عام طور سے مسلمانوں میں ہے ہی ہے. تو اس صورت کو اولاً تو اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. اصل چیز یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. مومن کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے. اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے. اللہ راضی ہو تو آپ جانتے ہیں اللہ راضی تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو 3 مصیبتیں آئیں اور کچھ پرواہ نہ کی انہوں نے، اس لیے کہ اللہ راضی تھا. انہیں معلوم سے نبوت تھوڑی چھینی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 شد عطا فرمایا ان کو، خود قرآن مجید کا بیان ہے. تو رضا، خوشی اللہ تعالیٰ کی، یہ اصلی چیز ہے. پڑھتے وقت پہلی نیت تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. ان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر اور جو اپنی ضرورتیں ہیں دنیا بھی، ہر وقت تو ہم حاجت مند ہیں، ہر وقت تو ہم کسی نہ کسی حاجت میں اور ضرورت سے گھرے ہوئے ہیں، اس کی بھی نیت کرنی چاہیے. لیکن اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. دیکھیے پہلے یہ بات تھی لوگوں میں. ایک عورت کا قصہ لکھا ہے، آپ اگر غور کریں، ہو سکتا ہے نہ غور کر پائیں، پرانے لوگ غور کر سکتے ہیں.
کہ پہلے طلاق نہیں ہوتی تھی. آپ بڑے بڑے مالدار گھروں، روسا کے گھروں میں دیکھیں آپ اگر، تو غریبوں گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ غریب سمجھیں گے آپ روسا گھروں کے، تو آپ دیکھیں گے کہ شوہر اور بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور 20 سال سے ملاقاتیں نہیں ہوتی. کبھی شادی ہوئی تو ایک لڑکا غلطی سے پیدا ہو گیا، اب اس کے بعد لیکن طلاق نہیں ہوتی. کیوں؟ ارے بھائی ہے نا، آپ دوڑا لیجیے. اب نکاح سے پہلے طلاق کی تیاری رہتی ہے، نکاح سے پہلے طلاق کی تیاری رہتی ہے. لیکن پہلے آپ دیکھیے، اگر آپ غور کیجیے گا تو اپنے شہر میں پا جائیے گا. نام بتانا مناسب ہے نہ، میں تو نام بتا دوں، لیکن کون ڈنڈا کھائے گا؟ اب گناہ بھی ہوگا، مطلب دونوں ڈنڈا کا ڈر ہے. لیکن ہے نا یہ بات کہ معلوم ہوا کہ 10 اس سے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سب حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن میاں بیوی ملاقات طلاق نہیں ہوتی تھی. یہ جو اب ہو گیا ہے یہ بات نہیں تھی. تو ہم نے اپنے حضرت کی مجلس میں سنی ایک بات، ایک واقعہ سنا. حضرت بتایا کہ اسی طرح ایک گھرانہ تھا کہ میاں صاحب بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے. اب رہنا تو ایک ہی گھر میں ہے. اچھا پہلے اب مثلا کپڑا بنا عید میں، تو پہلے عید بقرعید میں کپڑا بنتا تھا، بقرعید میں عید میں بنتا تھا، تو سب کا کپڑا آ گیا. اب یہ تھوڑی ہے کہ ہر ایک کے پسند کا الگ الگ آئے گا. اور خیر اب تو اس سے بھی بڑھ کر آگے یہ کہ یہ دیکھا آن لائن سب معاملہ آن لائن بک ہو گیا. سمجھا؟ اب تو لڑکے بھی آن لائن بک ہو رہے ہیں. تو پہلے یہ تھا نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ ایسی ایک جوڑا تھا، اپنی بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے. ایک روز ہوا یہ کہ عید کا دن تھا، اور ظاہر ایک سبھی نے نیا کپڑا پہنا تھا، تو بیوی نے بھی نیا کپڑا پہنا تھا. اور کام کاج کے سلسلے میں یا اسی آنگن میں، اب تو آنگن کا تصور نہیں ہے، پہلے گھر بغیر آنگن کے نہیں ہوتا تھا. تو آنگن میں بیٹھی تھی. تو یہ میاں صاحب پان کھائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی کے اوپر تھوک دیا. پان کی پیک جو ہے تھوک دیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب نیا کپڑا جوڑا پہن کے بیٹھی ہے وہ. تو وہ بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ 10 سال سے تو کوئی التفات نہیں تھی. خوش اس لیے ہوئی کہ التفات تو کیا، توجہ تو کی. تھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ تو کی، التفات تو ہی میاں کو. کچھ بات سمجھ میں شریف میں آ رہی ہے؟ افتخار صاحب سمجھ میں زیادہ آ رہی ہے. تو یہ التفات تو ہوئی نا، توجہ تو ہوئی نا. کہاں تو منہ نہیں لگاتا تھا. یہ واقعہ ہم نے کیوں سنایا آپ کو؟ اس لیے سنایا کہ اصل چیز رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، خوشی حاصل ہو جائے، یہ اصل چیز ہے. دیکھیے اس عورت کو خوشی اس لیے ہوئی نا کہ لگتا ہے کچھ اب من ڈھیلا ہو رہا ہے. تو اصل نیت تو یہی کرنی چاہیے. باقی اور سارے کام تو جب میاں راضی تو سب کام بنتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ان کی بھی نیت کر لینی چاہیے. بہرحال یہ سب گزارشات اس سے متعلق تھیں کہ سورہ یاسین شریف اتنی بابرکت صورت ہے کہ حدیث شریف میں تو اس کو قرآن مجید کا دل ہی کہاں ہے. اب ہی یہ فائدے جو بھی آپ نے بیان کیے کہ جس مقصد کے لیے، لیکن شرط یہی ہے، شرط یہی ہے کہ خلوص دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، رعایت اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے. پھر دیکھیے کتنے فائدے دینی دنیاوی اور اخروی دونوں ہی حاصل ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے تو بہت سے بہت یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مرنے کے وقت پڑھی جاتی ہیں. یہی سمجھ رکھا ہے کہ یہ سورت مرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھو تو مر جاؤ گے. یعنی یہ بھی تصور ہے. چنانچہ ایک تھے گاؤں کے، تراویح پڑھتے تھے، ہوتی تھی مسجد میں، اپنا چلے جاتے تھے تراویح پڑھنے. تو حافظ نے کہا حافظ یہ جو دن تراویح میں سورہ یاسین آئے گی بتا دیجیے گا ہم کو. اب یہ نہیں کہا بتا دیجیے گا. تب حافظ جی کو کہاں تھی وہ، انہوں نے اپنا بتایا بھی نہیں. 1-2 دن کے بعد پوچھا کہ یاسین شریف ہو گئی کہ نہیں. انہوں نے کہا تو بلا دن پڑھ لیا، بس یہ سننا تک بڑھ گیا، وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. اس نے پوچھا اسی لیے تھا کہ یاسین جب دن پڑھی جائے گی ہم نہ رہیں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ یاسین پڑھی جائے ہم مر جائیں. لیکن اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی سے. یہ واقعہ
کسی ایسی مستند کتاب میں نہیں جس کا میں حوالہ دے سکوں، لیکن ہے مشہور، اور کچھ یہ ایسا بھی نہیں کہ ناممکن ہو، ایسے ایسے لوگ تو وہی ہیں نا۔ ہاں، جیسے ابھی 3-4 دن ہوا ایک لڑکے نے بتایا ہاسپٹل میں اصل ایک بہت بڑا سانپ نکل بھاگا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یار ابھی میں جا رہا تھا گھر، دیکھا بہت بڑا سانپ بھاگا جا رہا تھا، تو یہ کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ سانپ کاٹنے سے اس لیے مر جاتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ان کو ہو جاتا ہے۔ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، زہریلا سانپ کاٹنے ہی سے زہر کا اثر ہوتا ہے اور مرنے کی نوبت آتی ہے۔ میں نے معلوم ہوا کہ ایسے سانپ نے کاٹا جو زہریلا نہیں ہے، لیکن چونکہ خوف اتنا بیٹھا ہوا ہے، بس اس نے سنا اور اس کو دل میں گھبراہٹ ہوئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو اسی طرح سے اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ سورہ یاسین تو مردے کے اوپر پڑھی جاتی ہے، تو بس اس نے سنا یہ بس مر گیا۔ وہ یاسین تو زندگی دینے کے لیے ہے، موت دینے کے لیے تھوڑے ہیں۔ مردے کے اوپر جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے موت کو، تو اس لیے تاکہ اس کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، اس لیے ہے۔ اس وقت بھی اس لیے نہیں ہے کہ مر جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ چونکہ وقت اس کا مقرر ہی ہو چکا ہے، زندگی پوری ہو چکی ہے، تو اس زندگی کے خاتمے کو جو اس کی تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف دور ہو جائے، تکلیف دور کرنے کے لیے ہے۔ موت کی جو سکرات الموت ہوتے ہیں ان سکرات الموت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ خیر سنیے، یہ یاسین کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ یہ جیسے الف لام میم ہے اسی طرح سے یہ بھی ہے، جیسے اس کے معنی نہیں معلوم ہے اسی طرح اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہے۔ حروف متشابہات میں سے ہے یہ، لیکن بعض حضرات سے کچھ معنی بھی منقول ہیں۔ چنانچہ امام مالک سے منقول ہے کہ اسماء الہیہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر امام مالک کے نزدیک کسی آدمی کا یاسین نام رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام 2 طرح کے ہیں، بعض نام ایسے ہیں جو مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ صفات مخصوص ہیں حق تعالیٰ کے ساتھ، جیسے رحمان۔ یہ رحمان نام رکھنا جائز نہیں ہے، عبد الرحمن رکھا جائے گا، رحمان نہیں رکھا جائے گا۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو رحمان کہنا گناہ ہے۔ لیکن بعض نام ایسے ہیں کہ وہ مشترک ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رؤوف۔ خود قرآن مجید میں یہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ آپ رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو رؤوف اور رحیم کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یاسین اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے معنی ہوں جو مخصوص ہو حق تعالیٰ کے ساتھ، جیسے رحمان ہے، اس لیے کسی انسان کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس کے معنی ہے یا انسان، اور انسان سے مراد یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو خطاب کر کے آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس سے اس کی مناسبت بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ قریش نے یہ کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اس میں آگے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، تو اے انسان کر کے آپ کو خطاب کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آپ انسان کامل آپ ہی ہیں۔ انسان کامل، اب سب انسانوں میں سب سے کامل مکمل ہستی اور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ بات سن لیجئے، رہ جائے گی کہ امام علی کے نزدیک یاسین نام رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ابھی یاسین ڈھونڈیے تو کریلیے بہت مل جائیں گے، ابھی محمد یاسین مل نہیں جائیں گے بہت سے لوگ۔ تو دیکھیے ایک بات سن لیجئے، یاسین قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہے کہ یا اور سین دونوں مل کر لکھا ہے نا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یاسین اگر کسی کا نام ہو تو اس کو الگ الگ لکھنا چاہیے، یہ الف زبر یا اور سین یہ نون، اس طرح نام رکھنا جائز ہے۔ اس طرح نام اگر کسی کا ہو تو اس طرح جیسے قرآن مجید میں ہے اس طرح نہیں لکھنا چاہیے اس کو۔ خوب سمجھ لیجئے، جتنے یاسین ان کو بتا دیجئے گا کہ اگر اردو میں نام لکھیں تو جیسے قرآن مجید میں لکھا ہے اس طرح نہ لکھا کریں، بلکہ دونوں الگ الگ لکھا کریں۔ اور یہ اس لیے بھی جائز ہے
کہ دیکھیے سلام علی الیاسین آیا ہے نا، یہ ہماری قرأت ہے روایت حفص میں، لیکن ایک روایت میں سلام علی آل یاسین بھی ہے، تو معلوم ہوا کہ یاسین کسی کا نام تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور محبوب تھے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی بھی تھے، سلام علی آل یاسین، اب وہاں پہ یاسین جو ہے وہ اسی طرح لکھا ہے، الگ الگ لکھا ہوا ہے، تو یاسین جس کا نام ہو اسے اردو میں اس طرح لکھنا چاہیے، باقی ہندی انگریزی میں تو ہے وہی ہے، سو کیا بحث ہے۔ یہاں اور بھی علمی بحثیں ہیں، لیکن اتنا ہی کافی یاد رہ جائے تو۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو بہت پرحکمت ہے، حکمت والا ہے، اور قرآن حکیم کی یہاں امام راضی افشاں جانے دیجیے، بات بڑھ جائے گی۔ قرآن حکیم کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انکا لمن المرسلین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اسی بنا پر ابن عباس کی یہ تفسیر ذرا جچتی ہے کہ اے انسان، قسم قرآن حکیم کی، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو نا، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی، اپنی کتاب کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے، اور بھی رسول ہوئے ہیں، جیسے اور رسول آئے رہے ہیں، اور اس میں کوئی انوکھا پن نہیں تھا، اسی طرح سے ہم نے آپ کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی شان دوسری ہے، عظیم ہے۔ اور اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، جیسے سب رسول سیدھے راستے پر تھے، اسی طرح آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ رسولوں کا راستہ سیدھا ہی راستہ ہوتا ہے۔ اور یہ کتاب جو قرآن حکیم ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، انہوں نے گڑھ لیا ہے، تو آپ نے اس کو نہیں گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو بہت زبردست ہے، بہت قوت والی ہے۔ اگر ابھی چاہے تو تماچا مار کے ان کو درست کر دے، ان کی سب بولتی بند ہو جائے، لیکن الرحیم بہت رحم والی ہے، بہت مہربان بھی ہے، اس واسطے وہ اپنی رحمت اور اپنی مہربانی سے مہلت بھی دیتی ہے وہ ہستی سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈر سنائیے، اللہ کا خوف دلائیے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈر سنایا گیا، نہیں ڈرایا گیا، اس لیے وہ بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اس سے مراد قریش ہیں۔ ارشاد یہ فرما رہے ہیں، ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یہ قوم جس کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں اس وقت، جو آپ کے اولین مخاطب ہیں، خوب سمجھ لیجئے، یہ مطلب نہیں کہ آپ انہی کی طرف بھیجے گئے ہیں، لیکن پہلا سابقہ تو آپ سے انہی سے تھا، پہلا سابقہ آپ کو انہی سے تھا، آپ تو بھیجے گئے ہیں ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، لیکن چونکہ اس وقت پہلا سابقہ ان سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ قوم جن کی طرف اس وقت آپ بھیجے گئے ہیں، جو آپ کے مخاطب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی طرف ابھی ان کے قریبی باپ دادوں میں کوئی ڈر سنانے والا کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد، یہ سب اسماعیلی ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کے بعد ان کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں، کوئی نبی ان کے ہاں نہیں آیا، اس لیے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب آخر میں آپ کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو ڈر سنا دیجیے، اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیجیے۔ اب سنیے، قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں پر ڈر سنانے والا کوئی نہ بھیجا گیا ہو۔ حضرت اسماعیل سے لے کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ایک طویل زمانہ گزر گیا اور کوئی ڈر سنانے والے نے پیغمبر نہیں آیا، یہ تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ لیکن نذیر سے مراد صرف پیغمبر ہی نہیں ہوتے ہیں، پیغمبروں کے نائب بھی مراد ہیں، پیغمبروں کے نائب بھی مراد ہیں۔ ان کو سنیے، نہ چل رہا ہو تو نہ جلائیے۔ اس لوگ بجلی کڑکی ہے نا، کئی پنکھے جل گئے ہیں اس میں، تو جل گیا ہوگا، وہ پریشان نہ ہو، وہاں بیٹھ جائیے جہاں پنکھا چل رہا ہے، وہاں بیٹھ جائیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے خبر تھے،
براہ راست کوئی نبی کوئی رسول ان کے درمیان نہیں آیا، لیکن واسطے در واسطے سے کچھ نہ کچھ باتیں ان کو پہنچتی ہی رہتی تھیں، اس لیے کہ اطراف میں یہودی بستے تھے، عیسائی بستے تھے، یہ سفر کرتے تھے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کے درمیان میں کئی حکمائے عرب ایسے تھے جو توحید کی بات کیا کرتے تھے، اگرچہ انہیں رسالت کی خبر نہیں تھی، جیسے زید بن عبد بن نفیل جو توحید کی بات کیا کرتے تھے۔ قص بن سعیدہ بہت بڑا حکیم عرب مشہور ہے، وہ بازار عکاظ وغیرہ میں جا کر کے توحید کے اوپر لیکچر دیا کرتا تھا۔ خود زید بن عمیر بھی اس طرح کی تقریریں کیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ توحید کی ان کو ہوا نہیں لگی تھی، لیکن کل کو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں ہمارے پاس آپ نے کوئی نبی کوئی پیغمبر تو بھیجا نہیں اور ہم کو عذاب دے رہے ہیں، تو اب آپ کو ہم نے یہ کتاب حق دے کر بھیجا ہے ان کے پاس، تاکہ آپ ان کو ہماری طرف سے براہ راست بتا دیجئے، کیونکہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی اور رسول اور نبی نہیں آیا، ان کے باپ دادا کے پاس، باپ دادا مراد ہی بنا اسماعیل السلام تو خود ہی نبی تھے۔ لقد حق القول اکثرهم فهم لا یؤمنون، تو ہم نے تو بہت شفقت اور محبت سے آپ کو بھیجا نبی رسول بنا کر کے درمیان، تاکہ آپ ان کو تنبیہ کر دیں، آپ ان کو وارننگ دے دیں، لیکن ان میں سے اکثر بہت بدماش ہیں اور وہ کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو شرارت ہی کرتے رہیں گے، ضد ہی بڑھے رہیں گے، ایمان نہ لائیں گے، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کے اوپر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ گمراہی رہیں گے، یہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ سب کے لیے عموماً ہے، لیکن یہاں پر شان نزول میں قصہ بھی لکھا ہے۔ وہ آگے آ رہا ہے، وہ آگے سے بھی جڑی ہوئی بات ہے، سنا دیتا ہوں، آگے سے بھی جڑی ہوئی بات یہ ہے۔ ابو جہل نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک دفعہ پتھر لے کر کے ارادہ کیا کہ آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا سر مبارک کچل دے گا، لیکن اس ارادے سے جو پہنچا ہے وہ تو بعض روایات میں کہ کر نہیں سکا، بعض روایات میں یہ کہ اس نے جو ہاتھ کیا ایسا تو پتھر اس کے ہاتھ میں چپک گیا اور ہاتھ اس کی گردن میں چپک گیا، یہ ہو گیا اس کے ساتھ تماشا۔ تو فرماتے ہیں کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الاذقان یفقهون، یہ ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، لہذا وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں اور اس طرح سے ان کی گردن اٹھی ہوئی ہے، جیسے آج کل وہ کالر لگاتے ہیں لوگ نا بیماری کی وجہ سے، اب وہ کالر اگر ٹائٹ کر دیا جائے یہاں سے تو ایسے اٹھ جائے، ہاں تو سزا دینے کے لیے اگر کسی کو وہی ٹائٹ کر کے کالر لگا دیا، ایسے کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مقمح، یعنی وہ اڑ گیا ہے۔ تو فرمائے رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس طرح ہو جائے، اب اس کو چلنے کے لیے کہا جائے تو اب اگر نیچے دیکھنا بھی چاہے تو نیچے دیکھ نہ پائے گا، نتیجہ یہ ہوگا آگے گڈھا گرے گا وہ۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے اپنی ضد اور اناد اور ہر درمی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس طرح کر لیا ہے کہ جن کو حق نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یہ ذرا گردن جھکائیں اور غور و فکر کریں، تدبر کریں تو حق ان کی سمجھ میں آ جائے، لیکن ان کی مثال تو ویسی ہو گئی ہے نا کہ جیسے کسی کی گردن میں اس طرح سے طوق ڈال دیا جائے اور ایسا کہ اس کی گردن اوپر ہی کو اٹھی رہے، نیچے کو جھک کر کے وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ یہ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ اب دیکھ ہی نہیں سکتے نیچے کی طرف، لہذا اب جب ایسی ہی راستے پر چل رہے ہیں تو گڈھا آئے گا تو اس میں گریں گے۔ دوسری مثال اور دی ہے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار اور آڑ لگا دی ہے، ان کے پیچھے بھی آڑ لگا دی ہے، مطلب چاروں طرف سے ہم نے دیوار سے ان کو گھیر دیا ہے۔ فاغشیناہم، بس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، چاروں طرف سے ان کو گھیر دیا ہے، فہم لا یبصرون، اس لیے یہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ مطلب گمراہی اور جہالت، ضد اناٹ اور ہر دھرمی اور آپ کی دشمنی کے پردے میں، اس کی آڑ میں، اس کی دیوار میں اس طرح ہی گھیرے ہوئے ہیں کہ اب آگے ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ جب ضد ہو جائے، جب ہر درمی ہو جائے تو آدمی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب طے کر لیا آپ نے کہ ہمیں یہی کرنا ہے، ایک بات آپ نے طے کر لی کہ ہمیں یہی کرنا ہے، تب کسی کی بات سننی ہی نہیں ہے جب آپ کو یہی کرنا ہے۔ جیسے آج کل دیکھ نہیں رہے آپ کہ یہ بات طے کر لی کہ ہمیں یہی کرنا ہے، لہذا نہ کسی دلیل سے وہ قائل ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی حجت کو ماننے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو اسی طرح
کہ جب کیفیت آدمی کے اندر ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے کہ وہ حق گمراہی میں پڑا رہتا ہے اور حق بات اب اس کو سجھائی نہ دے گی، اس کی توفیق چھن جاتی ہے، توفیق نیک اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں۔ اب اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں مزے اڑا لے، لیکن آخر میں اس دنیا میں ہی عموماً اس کو تباہی دیکھنی پڑتی ہے، اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ بہت سخت ہی ہے۔ سنیے، یہ کیفیت ان کی ہے جو لوگ ہدایت سے محروم ہیں، جو ہدایت سے محروم ہیں، یہ ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ضد، ہر دھرمی، اہل حق سے عداوت اور دشمنی، اور اہل تقوی، دیندار اور پرہیزگار لوگوں سے قد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیقیں اس سے سلب کر لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے نماز ہے نا، نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ اور یہی نہیں، یہ اتنا پڑھنا تو واجب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو واجب ہے، اور قراءت مطلقاً فرض ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، یہ دونوں الگ الگ واجب ہیں، لیکن مطلقاً قرآن مجید پڑھنا یہ فرض ہے۔ اتنی بات جس کے سمجھ میں نہ آئے مفتی صاحب سمجھ لیجیے گا۔ یہ تو ہدایت مانگ رہے ہیں نا، کون مانگ رہا ہے؟ جو نمازی ہے، ہدایت پر ہے تبھی تو نماز پڑھ رہا ہے، ہدایت پر ہے تبھی تو نماز پڑھ رہا ہے، نہ ہدایت پر ہوتا تو پتنگ اڑاتا۔ لیکن نماز میں نماز پڑھتے ہوئے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے۔ اور سنیے، دونوں سجدوں کے درمیان ایک دعا پڑھی جاتی ہے نا، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بغیر اس کے پڑھے ہی نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو کوئی علامت نہیں کرتا اگر آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن اگر یاد ہے تو سناوے کوئی۔ اس میں بھی اہدنی کا لفظ ہے، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس میں بھی اہدنی ہے، اللہ مجھے ہدایت دیجیے۔ سجدہ کر رہا ہے نا، سجدہ کر کے اٹھا بھی پھر سجدہ کرنے کی نیت ہے، لیکن بیچ میں ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے۔ ایسی ضروری چیز ہے ہدایت، ایسی ضروری چیز ہے ہدایت، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ توفیق چھن جاتی ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ صحیح راستہ ہے، اس کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کا شعر کہ حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں، ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو ان کو ڈر سنا رہے ہیں، آپ تو ان کو خوف خدا دلا رہے ہیں، آپ تو ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ اپنے گلے میں توق ڈالے ہوئے ہیں، ایسا کہ آنکھ ان کے اوپر ہی نیچے کو ہے ہی نہیں ہے کہ دیکھ سکیں یہ، یا یہ کہ چاروں طرف سے ان کے ظلمت کا اور جہالت کا اور عداوت کا اور ضد کا اور ہر درمی کا وہ گھیراؤ ہے، اس کی دیوار میں گھرے ہوئے یہ، اس لیے ان کو روشنی ایمان کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو سواء علیہم انتم ام لم تنہوا لا یؤمنون، اب ان کو آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے برابر ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ ڈرا اسے سکتے ہیں جو سننے کے لیے آمادہ ہوں، کچھ تو آمادگی اس کے اندر ہو، کچھ تو ذرا سا ہو۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ ڈرا سکتے ہیں اس کو جو ذکر اور نصیحت کے پیچھے چلے، کچھ تو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اب ایک آدمی کچھ سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے، ارے بھائی کبھی آؤ، نہ ہر اتوار کو آؤ، مہینے میں آ جاؤ، نہ مہینے میں آؤ، 3 مہینے میں آ جاؤ ایک دفعہ، تو ہو سکتا ہے کام میں کچھ پڑ جائے، لیکن تم آتے ہی نہیں کبھی، تم اس طرح کی مجلسوں کا رخی کبھی نہیں کرنا چاہتے، تم کان میں انگلی ڈال لیتے ہو، تو کیسے قرآن اثر کرے گا؟ ہاں، خود رسول قرآن پڑھ رہے ہیں تو اثر نہیں کر رہا ہے، اس لیے اثر نہیں کر رہا ہے کہ انہوں نے ذکر کی اتباع کی نیت ہی نہیں کی، ارادہ ہی نہیں کیا۔ فرماتے ہیں آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں جو ذکر کی نصیحت کی اتباع کریں،
اس کے پیچھے چلنے کا ارادہ تو کرے. کچھ تو خدا کا خوف ہو. وخشی الرحمن بالغیب, اب دیکھے رحمان سے ڈرے. کچھ تو اللہ کا خوف, تھوڑا ہی صحیح, لیکن وہ تھوڑا سا خوف بنیاد بن جائے گا مزید خوف حاصل کرنے کا اور ایمان لانے. کچھ تو ہو. تو جو ایسے لوگ ہیں وہ جب سنتے ہیں تو ان پر اثر ہوتا ہے اور ہدایت اور ایمان کے راستے پہ بڑھتے چلتے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فبشر ہو بمغفرۃ و اجر کریم, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مغفرت کی, گناہوں سے بخشش کی خوشخبری سنا دیجیے اور عزت والے اجر کی, عمدہ اجر کی. یعنی اجر ملے گا لیکن اجر بھی نہیں کہ بس مزدوری دے دیا, یعنی اجر کریم ملے گا, اعزاز کے ساتھ ملے گا, عمدہ بھی ہوگا اور اعزاز کے ساتھ بھی ملے گا. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. اب شروع ہو رہا ہے حشر و نشر کا بیان. فرماتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھ رہے ہیں وہ جنہوں نے آگے بھیجا ہے, اور لکھ رہے ہیں ان کے آثار کو بھی. میں نے آثار کا ترجمہ آثار ہی کیا ہے, اس لیے آگے تفسیر بتاتے ہیں. ایک لفظ سے اس کے ترجمے میں وہ بات نہ آتی. انا نحن نحیی الموتى, ہم زندہ کریں گے مردوں کو, اور یہ نہیں کہ بس زندہ کر دیں گے ابھی چھوڑ دیں گے کہ جاؤ چلو کھاؤ, نہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کو بھی لکھ رہے ہیں اور ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں. جو اچھا عمل آگے بھیجا وہ بھی لکھا ہوا ہے اور جو برا عمل آگے بھیجا وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور یہی نہیں, بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کے آثار بھی لکھے ہیں. آثار اثر کی جمع ہے. اثر کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کا جو نتیجہ, اچھا عمل کیا تھا اور اس کا جو نتیجہ تمہارے جانے کے بعد اس دنیا میں نکلا ہے, برا عمل کیا تھا اور اس کا جو نتیجہ تمہارے جانے کے بعد اس دنیا میں نکلا ہے, جو اب تک قائم ہے. عمل تک کر کے تمہارا عمل تو ختم ہو گیا, لیکن اس کے جو آثار ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں اور اس سے جو چیزیں نکل سکتی تھیں وہ چیزیں جو باقی ہیں نا, اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر لوگوں نے اس کی نقل کی تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بھی, اور ان میں اجر. اسی طرح جس نے برا عمل کیا, من سن سنۃ سیئۃ, تو اس کا بھی عمل, اور جو اس کو دیکھ کر رہے ہیں اس کا بھی. ایک شخص نے, دیکھیے باہر کی بات نہیں, اپنے گھر کی بات کیجئے. ایک شخص نے اپنے گھر میں یہ طریقہ نکالا کہ گھر سے جب بھی نکلتا ہے تو وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نا. تب اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر تب وہ گھر سے باہر نکل. ایک بات بتا رہا ہوں, اب یہی عادت اس نے اپنے گھر والوں کو ڈال دی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہمیشہ ہی کرتا تھا, مر گیا یہی کرتے کرتے. لیکن اس کے اس عمل کے آثار میں سے یہ بات ہے کہ اب اس کے لڑکے, اس کے پوتے, اس کے ملاقاتی, اس کے یہاں جانے والے مہمان, اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی یہی کرنے لگے. بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو وہ تو مر گیا بیچارہ, جو کچھ اس نے عمل کیا تو اس کو ثواب اس کا ملا, لیکن جو اس کو دیکھ کر یہ ثواب اس کی نقل کر رہے ہیں ان کا بھی ثواب اس کو مل رہا ہے, ان کا بھی ثواب اس کو مل رہا ہے. یا کسی نے کچھ اپنے شاگرد تیار کر دیے تھے, خود تو دین کی تعلیم دیتا تھا لیکن کچھ شاگرد تیار کر دیے, وہ بھی وہ اس کے بعد کام کر رہے ہیں, اس کے زمانے میں بھی اس کے بعد بھی کام کر رہے ہیں. پھر اس نے شاگرد تیار کیے وہ بھی کر رہے ہیں, پھر اس نے شاگرد تیار کیے وہ بھی کر رہے ہیں. یہ آثار ہیں, اس کے بعد کے یہ آثار ہیں. تو اس کا بھی ثواب اس کو مل رہا ہے. اسی طرح سے برائی کا معاملہ ہے. لڑکوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا تو چڈی پہن کے باہر نکل کے گھومتے تھے تو لڑکے بھی یہی کرنے لگے, وہ چڈی پہن گھوم رہے ہیں, ہے نا. لڑکی نے دیکھا کہ ہماری اماں زلف پھکارے ہوئے اور شاپنگ کرنے جاتی ہیں, لڑکی بھی یہی کر رہی ہے. تو اپنا گناہ تو اوڑھا, ابھی لڑکی, اس کے جو لڑکی پیدا ہوگی, اس کے جو لڑکے پیدا ہوں گے, اس کی جو اولاد ہوگی, وہ سب کا گناہ بھی بٹورے گی. آپ نے شادی کی, کوئی تقریب کی, سنت کے مطابق نہ صحیح شریعت کے مطابق کر دیا.
سنت کے مطابق بالکل وہ طریقہ شریعت کے مطابق کہ ناجائز نہ ہو، جائز حدود میں ہو. لوگوں نے آپ کو دیکھی اور کہا نہیں، ہمت ان کی بھی بڑی کہ ہم بھی ایسی کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا آخر کیا ہوا. تو آپ نے جو کیا تھا گناہ سے بچنے کے لیے اس کا ثواب آپ کو ملا، دوسرے آپ کو دیکھ دیکھ کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں، ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں اور ہم تو بہت بڑے سیٹ ہیں اور ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لہذا آپ نے خوب دھوم دھام سے فحاشی اور عیاشی کے ساتھ کیا تو وہ گناہ تو ملے گا ہی. آپ کے کچھ دوست رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس سے کم ہیں کیا؟ ہاں، اس نے 2 طوافوں کو ناچ کرایا تو ہم 5 طوافوں کو ناچ کرائیں گے. اس نے ایسی ویڈیو بنوائی تھی ہم اور مہنگی والی مشین منگائیں گے، وہ کیا. تو آپ نے جو کام کیا تھا اس کا گناہ ہوا، جو آپ کو دیکھ دیکھ کر کرتے چلے جائیں گے قیامت تک اس کی نقل، ان سب کا گناہ. یہ ہے آثار ہوں کا مطلب. کتنی خطرناک ہے یہ بات کہ ہمارے اعمال تو لکھے ہی جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کے نتیجے میں جو اعمال پیدا ہوں گے وہ بھی لکھے جائیں گے. یہ بات بہت ہی عمدہ بھی ہے، خوش آئند بھی ہے اگر ہمیں اعمال نیک کی توفیق ہے. لیکن یہی بات نہایت خوفناک، بہت خطرناک بھی ہے اگر معاذ اللہ ہمارے اس سلسلے میں برائیاں داخل ہو گئیں، وہ شامل ہو گئیں. یہ بات بہت سمجھنے کی ہے. آثار کے معنی نقش قدم کی بھی ہوتے ہیں. اثر کل چلے نا تو اب تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ آئی میں جو لگاتے ہیں چمکتا رہتا ہے فرش پر، ٹائلس اور سنگ مرمر. تو اب ٹائلس آ گیا نا، سنگ مرمر ہے نہیں. اب اس پر تو اگر آپ کھڑاؤں بھی پہن کے چلیے تو نقش قدم نہ بنے گا، ہے نا. نقش قدم تو پہلے بنتا تھا نا، تو چلیے تو قدم کے نقش بن گئے. یہ معنی بھی اس کے آتے ہیں اور یہ بھی مراد ہیں. اس لیے کہ قبیلے بنی سلمہ کے لوگ مسجد نبی سے دور رہتے تھے. حاجی تاریخ نہیں ہے نا، تاریخ نہیں ہے آج. تو وہ ان کو بتاتا میں کہ بنی سلمہ کے لوگ کہاں رہتے تھے. وہ دور رہتے تھے مسجد نبی سے. ایک دفعہ ہم اور حاجی تاریخ گئے تھے عمرہ میں، تو وہیں ٹھہرے تھے بنو سلمہ کے قبیلے میں ہیں. جب ہم لوگ رمضان شریف میں گئے تھے تو مدینہ شریف میں جہاں ٹھہرے تھے وہ بنو سلمہ کا قبیلہ تھا. وہیں پر میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ کو نہ یاد ہو شاید. تو وہ دور ہے مسجد نبی سے. تو ان لوگوں نے سوچا یہ کہ ہم اپنا گھر مسجد نبی کے قریب بنا لیں. تو آپ نے ان کو منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم، تم لوگ اپنے ہی گھروں میں رہو، وہیں رہو. اس لیے کہ جتنا قدم چل کر کے تم آتے ہو وہ سب لکھے جا رہے ہیں. وہاں سے یہاں چل کر آتے ہو تو لکھے جا رہے ہیں، اس لیے تم لوگ وہیں رہو. یہاں ثواب کی کمی سوچ کر کے یہاں مکان نہ بناؤ. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے قریب جو ہے دور چلے جائیں. یہ مطلب یہ ہے کہ جو دور ہیں تو بھی ثواب سے محروم نہیں ہیں. اور پھر معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ مسجد کے لیے جو آتا ہے وہ آنے ہی میں اس کے نقش قدم نہیں لکھے جاتے، جانے میں بھی لکھے جاتے ہیں. جانے میں بھی، لیکن کب؟ جب جانے میں سیدھے گھر جائے. اور اگر جانے میں نکل شراب خانے میں جائے تھوڑے لکھا جائے گا، تب تو دوسری طرح کا لکھا جائے گا. شراب خانے میں تو نہ جائے گا لیکن ٹی وی دیکھنے چلا جائے گا نا، اور خرافات میں چلا جائے گا. تو انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں ان کے ان اعمال کو جنہوں نے آگے بھیج دیا ہے. اتنی ہی بات ہوتی تھی، کیا کم تھی؟ نہیں، ان کے آثار کو بھی، اس کے جو نتائج و ثمرات ہیں جن کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے عرض کی گئی، اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، ضبط کر رکھا ہے ایک واضح کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے محفوظ کر رکھا. اللہ میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو سب لکھا پڑھا بھی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ڈھکی چھپی رہ جائے اور تم قائل نہ ہو سکو. تمہارے قائل کرنے کا سارا انتظام موجود ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جن کا اجر ہمیں یہاں بھی ملے اور وہاں بھی ہمارے لیے باعث رحمت بنے اور ہماری رسوائی کا سامان نہ بنے. اور ایسے تمام اعمال سے، اقوال سے کہ
کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی حفاظت فرمائے، جو یہاں بھی رسوائی کا سبب بن سکتے ہوں، یا یہ کہ ان کے نتائج ایسے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مثلا کسی نے دیکھیے شاگرد تیار کر دیے، کوئی دینی کتاب لکھ دی، دینی کتابیں لکھ کر کے لوگوں میں، پڑھنے والے لوگوں میں جو ان میں تقسیم کر دیا، تو یہ آثار ہیں جو لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح گمراہی کی کتاب لکھ دی، گمراہی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، گمراہی پھیلانے کے لیے بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، وہ لکھ دی تو یہ اس کے آثار ہیں، جس کا گناہ اس کو جب تک ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رسوائی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں راحت اور اپنی رضا کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ باقی آئندہ، اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، مجھے جلدی فوراً جانا بھی ہے، اس لیے آج اتنا ہی، اور وقت بھی میرے خیال میں ہو ہی گیا ہے۔ آئیے دعا کر لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم عذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في أنفسنا، وتثبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تسرعنا، وارزقنا وارزقنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔